مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو. لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب. مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو. مفتی محمد راغب مفتاحی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت کی ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کی عظمت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے کروں، کچھ بزرگوں کے واقعات، کچھ صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے بتاؤں. یہ قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے، اور آج ان قرآن کریم کے تعلق سے بات کرنے کو دل اس لیے بھی کر رہا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے میرے پاس ایک فوٹو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خبر بھیجی، اور خبر کا عنوان تھا، اور خبر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فوٹو والے صاحب ہیں انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے، تو میں اس دوست نے فرمایا کہ بھائی جان، یہ واقعہ ہررا قصبے کے پاس جو گاؤں کھوائی ہے، اس گاؤں کھوائی کے اندر ایک مدرسہ ہے الطاف العلوم. یہ الطاف العلوم جو مدرسہ کافی بڑا ہے، اس مدرسے کے اندر یہ صاحب حافظ ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کی تصدیق کے لیے ان سے کہا کہ جس صاحب نے یہ خبر آپ تک پہنچائی ہے ان کا نمبر بھیج دیجیے. انہوں نے مجھے نمبر دیا، تو میں نے بات کی. مولانا محمد فرمان، یہ الطاف العلوم کے جو محتمم ہیں مولانا ذاکر صاحب، ان کے بھتیجے مولانا محمد فرمان. میں نے ان سے بات کی کہ ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے، کیا یہ سچی ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل سچ ہے مفتی صاحب، یہ خبر سچی ہے. اب آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صاحب جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، 15 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے. اس سے بڑی عمر کے جو ہمارے احباب ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، پڑھنے کی عمر نکل گئی ہے، اب پڑھنے کا زمانہ نکل گیا ہے، اب کیسے پڑھیں، زبان سے حروف ادا نہیں ہوتے، مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. ان کی شکایتیں الگ ہی ہیں. اب بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، جن صاحب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام ہے حافظ محمد مہربان. کھوائی کے مدرسہ الطاف العلوم میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے. سب سے مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر تقریباً 65 اور 70 کے بیچ میں.
65 اور 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے اور انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور اگر میری آواز حافظ محمد مہربان تک پہنچے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی دولت ان کو عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرمائے اور ہمیں خود قرآن کریم کا عالم بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکایت دور کر دیے، یہ قرآن کریم ہے جو اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے۔ میں اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے ایک دو واقعہ بیان کر دیتا ہوں، ایک صحابی کا واقعہ اور ایک اپنے بزرگوں میں سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے، ہم کتنے محروم ہیں اس تاثیر سے اور کتنی دور ہیں۔ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے اس قدر پلید اور ناپاک ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کی جو تاثیر ہے وہ ہم تک پہنچتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت کی ذمہ کبھی کبھی 5 سال کا بچہ حفاظت کر رہا ہے، کبھی 7 سال کے بچے کی شکل میں حفاظت ہو رہی ہے، کبھی 10 سال کے بچے کی شکل میں حفاظت ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی 65-70 سال کے درمیان میں حافظ محمد مہربان کی شکل میں حفاظت ہو رہی ہے۔ میرے دادا جان کی عمر کیوں گے؟ اللہ اکبر۔ میری ملاقات تو نہیں ہوئی ان سے، لیکن آج مجھے خبر ملی تو میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے وہ قصہ بیان کروں۔ میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں جو قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ محمد مہربان نے تو بہت بڑی دولت لوٹ لی ہے، بہت بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا کر دی، اور وہ دولت یہ ہے، پہلی دولت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو 14ویں رات سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حافظ محمد مہربان کے والد صاحب کو تو تاج مل گیا، اور دوسری دولت یہ آ گئی کہ 10 ایسے گناہگار بندوں کی بخشش کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے حافظ قرآن کے تعلق سے، کہ جن پر اللہ کی طرف سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ حافظ قرآن کی درخواست پر اور اس کے سفارش پر ان کو جہنم سے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا حافظ قرآن کے؟ یہ بھی دولت حافظ محمد مہربان کو مل گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے اور منزلوں پر چڑھنا شروع کر دے، بلندیوں پر جانا شروع کر دے۔ جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی، جہاں تیرا قرآن کریم کا ختم ہوگا، وہیں تیری منزل ہوگی۔ یہ بلندی ہے قرآن کریم کی، یہ بلندی ہے قرآن کریم کی۔ بس یہی چند باتیں تھی جو میرے دل کو خوش کر رہی تھی کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی دولت اس عمر میں بھی مل سکتی ہے۔ تو واقعتاً یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو اللہ کی بخشش ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جب دے دیتا ہے، اس میں کسی کا دباؤ کسی کا کوئی زور نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطائیں ہیں، یہ تو اپنے بہت ہی مقرب بندوں کا عطا فرماتا ہے۔ قرآن بہت اعلیٰ مرتبے والا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو جو قرآن کریم کا محافظ بنے گا، اس کو حفظ کرے گا، اس کی حفاظت کی کوششیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت، اس کی بلندی اور اس کے رزق کی ذمہ داری بھی خود لے لے گا۔ ویسے تو سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن حافظ قرآن کو عزت حاصل ہے، تو حافظ قرآن کو بھی عزت حاصل ہوگی بشرطے کہ وہ
قرآن کریم کے اس حفظ کی جو اس نے کیا ہے، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنے والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دولت سے مالا مال فرمائے۔